بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج کے سبق کی عبارت ہے وصح بیع البر فی سنبلہ والباقلی والارز والسمسم فی قشرها۔ بیع البر فی سنبلہ یجوز عندنا وعن الشافعی رحمہ اللہ قولان، وبيع الباقلي الأخضر لا يجوز عنده، والجوز واللوز والفستق في قشرها الأول إنما قال في قشرها الأول لأن فيه خلاف الشافعي رحمه الله، أما في قشرها الثاني فيجوز اتفاقا، وبيع ثمرة لم يبدو صلاحها أو قد بدا ويجب قطعها، وشرط تركها على الشجر يفسد البيع كاستثناء قدر معلوم منه، أي باع الثمر على النخيل واستثنى قدرا معلوما لا يجوز البيع لأنه ربما لا يبقى شيء بعد المستثنى۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر دو مسئلے مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ وہ گندم وغیرہ کو اس کے خوشے کے اندر یا ڈرائی فروٹ وغیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو اس کے چھلکے کے اندر بیچنا، یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ وہ بدو صلاح کا ہے۔ پہلے مسئلے کو دیکھیے، وصح بیع البر فی سنبلہ، خوشے کے اندر گندم کا بیچنا درست ہے، والباقلی والارز والسمسم، ایسے ہی لوبیا کا، چاول کا، تل کا بیچنا فی قشرہا، ان کے چھلکے میں، یعنی مبی سامنے نظر تو نہیں آ رہا لیکن یہ بیع درست ہوگی، چاہے وہ خوشے کے اندر دانے ہوں یا لوبیا، چاول، تل اپنے چھلکے کے اندر موجود ہوں، تو ان کی خریداری، ان کو بیچنا حنفیہ کے نزدیک درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انہ نہى عن بیع السنبل حتى یبیض، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشے کے سفید ہو جانے سے پہلے بیچنے کی ممانعت فرمائی ہے، اس سے منع فرمایا ہے۔ تو جب سفید ہو گیا، گویا وہ پک گیا، تو پکنے کے بعد وہ خوشے کے اندر موجود ہی کیوں نہ ہو، اس کی بیع کی اجازت مل گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوشہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی مال ہے اور جو اس کے ساتھ دانے ہیں وہ بھی مال ہے، دونوں سے انتفاع حاصل کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ بیع درست ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اس مسلک میں دو قول ہیں۔ ان کا جو جدید قول ہے اس کے مطابق تو یہ جائز نہیں ہے، جبکہ قدیم قول کے مطابق یہ جائز ہے، اور ان کی دلیل یہی ہے کہ یہ جو مبی ہے یہ ظاہر نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، تو اس لیے اس کا بیچنا اور خریدنا درست نہیں ہے۔ بیع البر فی سنبلہ یجوز عندنا، ہمارے نزدیک خوشے کے اندر بھی گندم کو بیچنا جائز ہے۔ وعن الشافعی رحمہ اللہ قولانی، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قول منقول ہیں، یعنی ان کا ایک قول یہ ہے کہ گندم کو اس کے خوشے کے اندر بیچنا یہ جائز ہے، اور دوسرے قول کے مطابق جائز نہیں ہے۔ وبیع الباقلی الاخضر لا یجوز عندہ، اور سبز لوبیا کا بیچنا بھی ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جب آپ نے عبارت کا ترجمہ سنا تو آپ کو یوں لگا ہوگا کہ پہلا جو مسئلہ ہے بیع البر فی سنبلہ، اس کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قول ہیں، اور چونکہ الباقلی الاخضر سبز لوبیا اس کو علیحدہ بیان کیا اور اس پہ ایک ہی حکم لگایا لا یجوز عندہ، تو اس سے بظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک ہی قول ہے، وہ عدم جواز کا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان تمام مسائل کے اندر الباقلی الاخضر ہو اور البر فی السنبل ہو، ارز اور سمسم، ان تمام امور کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کے دو اقوال ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک قول کو ہی کیوں ذکر کیا، اس کی وجہ نیچے حاشیے کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان کے ہاں جو یعنی ظاہر اور منصوص مذہب ہے وہ عدم جواز کا ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے عدم جواز کو یہاں ذکر کر دیا، ورنہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ان تمام مسائل کے اندر دو دو اقوال ہیں۔ آگے فرماتے ہیں والجوز واللوز والفستق فی قشرها الاول، ایسے ہی حنفیہ کے نزدیک جائز ہے اخروٹ کا بیچنا، بادام کا بیچنا اور پستے کا بیچنا فی قشرها الاول، اس کے پہلے چھلکے کے اندر،
یعنی پہلے چھلکے کے اندر اگر بادام ہے یا پھر پستہ ہے، اخروٹ ہے، تو پہلے چھلکے کے اندر اس کا بیچنا یہ مختلف فی ہے، حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ انما قال فی قشرها الاول، جو پہلا چھلکا کا لفظ یہاں پر لکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے لأن فیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ ان کی دلیل پہلے آپ سے عرض کر دی کہ وہ فرماتے ہیں کہ مبی جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، جبکہ حنفیہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔ ان کی نقلی دلیل پہلے ذکر کر دی، نقلی دلیل نیچے حاشیہ میں موجود ہے، وَلَنَا مَا قُلْنَا إِنَّهُ مُتَعَيَّنٌ، یہ متعین ہے، مأمون من الزیادة والنقصان، جب یہ پہلے چھلکے کے اندر اب یہ موجود ہے تو کمی اور اضافے سے اب یہ معمون ہے، کسی قسم کا خط اندیشہ نہیں ہے کمی ذاتی کا۔ وَيَكْفِينَ الْجَبْرُ بِالرَّدِّ وَخِيَارِ الرُّؤْيَا، اور اگر ہو بھی جاتی ہے تو اس کو آپ خیر رؤیت کے ذریعے یا واپس کر کے اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اما فی قشرها الثانی فیجوز اتفاقا، دوسرے چھلکے کے اندر اس کا بیچنا خریدنا یہ بالاتفاق جائز ہے۔ یہ تھا پہلا مسئلہ، مزید اس کی تفصیلات ہے، آگے مطولات میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے، وہ بھی مختصر ہی ذکر کروں گا، اس کے جو دلائل ہیں یا اس کی جو تفصیلی مباحث ہیں اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ مصنف رحمہ اللہ نے بھی اختصار سے ذکر کیا ہے، میں تھوڑے مسائل اس سے متعلقہ ذکر کر دوں گا، دلائل وغیرہ آپ حدیث کی کتب میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور فقہی کتب کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بیع سے منع کرنا اور اس سے متعلقہ ارشادات وہ بھی آپ کو حدیث کی کتب میں مل جائیں گے، آگے مطولات میں بھی آپ پڑھیں گے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو نیچے حاشیے میں موجود ہے، یہ فیہ بحث لما روى البخاری رحمہ اللہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بیع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نیچے اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں مسئلے کی، بدو صلاح سے قبل یا بعد پھلوں کا بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، پھر اس کے کاٹنے کی شرط لگانا یا باقی رکھنے کی شرط لگانا، آگے اس کی کثیر جزیات بن جاتی ہیں۔ میں خلاصتاً یہاں پر کچھ مسائل ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر درخت پر پھل ظاہر ہی نہیں ہوئے اور اس پھل کو بیچنے یا خریدنے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے جواز کی صرف ایک صورت ہے کہ بیع سلم کی جائے، بیع سلم کے بغیر یہ بیع جائز نہیں ہو سکتی۔ دوسری صورت کہ پھل ظاہر تو ہو گیا اور اس سے کسی درجے میں نفع بھی اٹھایا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر جانور کو کھلایا جا سکتا ہے، یا اچار وغیرہ عام ہے تو اچار وغیرہ بنایا جا سکتا ہے، کوئی بھی اس کا انتفاع ممکن ہو، تو اس صورت کے اندر بالاتفاق بیع جائز ہے۔ تیسری صورت ہے کہ پھل ظاہر ہوا لیکن اس سے انتفاع ممکن نہیں ہے، نہ جانوروں کے اعتبار سے نہ کسی اور اعتبار سے، تو اس میں حنفیہ کے دو قول ملتے ہیں یا دو تصریحات ملتی ہیں۔ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عامۃ المشائخ کا جو قول ہے، عام طور پر جو مشائخ نے فتویٰ دیا ہے وہ عدم جواز کا ہے، لیکن ابن الحمام رحمہ اللہ نے اس بیع کو بھی درست قرار دیا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ کچھ درختوں پہ پھل ظاہر ہو گیا اور کچھ پہ ظاہر نہیں ہوا، تو اس میں بھی ظاہر المذہب یہی ہے کہ یہ بیع جائز نہیں ہے جب تک مکمل طور پر پھل تمام درختوں پر ظاہر نہ ہو جائے، لیکن متاخرین نے جو فتویٰ دیا ہے وہ اس صورت کے اندر بھی جواز کا ہی دیا ہے کہ اب جائز ہے۔ اس کی کچھ مزید جزیات ہیں جن کا تعلق شرط کے ساتھ بھی ہے، یعنی اگر بدو صلاح ہوا ہے پھر وہ شرط لگاتا ہے کہ یہ درخت پر پھل رہے گا بعد میں اتاروں گا، اس کا کیا حکم ہوگا، یا بدو صلاح سے پہلے بیچا گیا اور پھر وہ شرط لگاتا ہے کہ یہ اسی پر رہیں گے بعد میں اتاروں گا، تو ان شرطوں کا کیا حکم ہوگا، اس کی کیا نوعیت ہوگی۔ تو اس کے اندر بھی دو صورتیں ہی قائم ہو سکتی ہیں، بدو صلاح سے قبل، بدو صلاح کے بعد۔ بدو صلاح کہتے ہیں پھل کی وہ حالت جس کے بعد پھل سڑتا نہیں ہے، گلتا نہیں ہے، تو اگر تو پھل اس حالت کو پہنچ چکا ہے یعنی بدو صلاح ہو چکا ہے، تو ظاہر مذہب یہی ہے حنفیہ کا کہ پھر یہ شرط لگانا کہ یہ پھل اس پر قائم رہے گا یہ درست نہیں ہے، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ جائز ہے، ہاں اگر وہ پھل مزید بڑھتا ہے، اس کا حجم بڑھتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کو جائز نہیں قرار دیں گے۔ تو امام محمد رحمہ اللہ نے عام حالات کے اندر جائز قرار دیا، ہاں اگر اس کا جو حجم ہے وہ بڑھ رہا ہے، مزید اس کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے، تو اس صورت کے اندر انہوں نے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ ابن الحمام رحمہ اللہ نے امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دی ہے، ایسے ہی حسکفی رحمہ اللہ نے بھی امام محمد ہی کے قول کو ترجیح دی ہے۔ دوسری اس کی جزئی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک بدو صلاح نہیں ہوا
اور اس کی بڑھوتری بھی نہیں رکی۔ تو پھر تمام ائمہ کا مذہب یہی ہے، ائمہ اربعہ کا یہی مذہب ہے کہ یہ بے فاسد ہوگی، ایسی شرط لگانا درست نہیں ہوگا کہ میں اپنے اس پھل کو اسی درخت پہ رکھوں گا، تو یہ درست نہیں ہوگا، یہ بے فاسد ہو جائے گی۔ لیکن ابن الحمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر کے اندر جو لکھا ہے، اور ایسے ہی ابن عابدین رحمہ اللہ نے حاشیۃ ابن عابدین کے اندر جو لکھا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر عرف اور تعامل اس معاملے کے اندر بھی جاری ہو، یعنی عرف کے اندر ایسی بے شراء ہو رہی ہو، تو اس کو بھی جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کے کلام سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال اگر خلاصہ دیکھا جائے تو تقریباً اکثر صورتیں ہی اس کی جواز کی ہیں۔ پہلے کچھ فتاوی کے مطابق جائز نہیں تھا، لیکن عرف کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی آئی۔ تو اس کی مزید تفصیلات آپ حدیث کی کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور فقہی مطولات کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تھا ہمارا بدوء صلاح کا مسئلہ۔ اب اس کی عبارت پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَبَيْعُ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا، اور اس پھل کا بیچنا جس کے اندر بدوء صلاح نہیں ہوئی، او قد بدا، یا بدوء صلاح ہو چکی ہے، تو یہ بے درست ہے۔ یعنی قبل بدوء صلاح بیچنا بھی ٹھیک ہے، بعد بدوء صلاح بیچنا بھی ٹھیک ہے، لیکن یجب قطعها، دونوں صورتوں میں لازم ہے کہ ابھی اس کو کاٹا جائے، درخت سے اتارا جائے۔ وشرط ترکیہا، اور اگر ان دونوں صورتوں کے اندر یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ یہ پھل درخت پر ہی رہے گا، علی الشجر یفسد البیع، تو یہ معاملہ، یہ شرط بے کو فاسد کر دے گی۔ کا استثناء قدر معلوم منہ، جیسے پھل کے درخت کو بیچا اور کہا اس میں سے 10 کلو میرا ہے، تو یہ استثناء جیسے بے کو فاسد کر دیتا ہے، چونکہ معلوم نہیں کہ اگر 10 کلو ہی پھل لگتا ہے تو پھر دوسرے شخص کو کچھ نہیں ملے گا، تو جیسے اس شرط سے بے فاسد ہو جاتی ہے تو سابقہ شرط سے بھی بے فاسد ہو جائے گی۔ باع الثمر علی النخیل، ان کا استثناء قدر معلوم، ان کی وضاحت ہے کہ اس نے درخت پر پھل بیچا، واستثناء قدر معلوما، اور ایک مقررہ معلوم جو مقدار تھی اس کی استثناء کی، یعنی حصوں سے نہیں کی کہ 5% میرا 10% میرا، کہا 20 کلو میرا ہے، 50 کلو میرا ہے، تو اس صورت کے اندر لا يجوز البيع، تو یہ بے جائز نہیں ہوگی۔ لأنه ربما لا يبقى شيء بعد المستثنى، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو مستثنیٰ ہے یعنی 20 کلو 30 کلو، اس کے علاوہ کچھ بچے ہی نہ جو دوسرے شخص کو دیا جائے، فریق ثانی کو دیا جائے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ جو صورت یہاں ہماری کتاب کے اندر لکھی گئی ہے، قبل بدوء الصلاح بعد بدوء الصلاح، بے تو درست ہے، لیکن یہ شرط لگانا کہ یہ درخت پر ہی رہے گا، یہ جائز نہیں، تو اس کا میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ پہلی صورت کے اندر بھی حنفیہ کا مذہب یہی ہے کہ اگر وہ تعامل اور عرف ہے تو اس کو جائز قرار دیں گے، اور جو دوسری صورت ہے بدوء صلاح والی، اس میں بھی امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ائمہ نے فتویٰ دیا ہے۔ تو ایسا آج کا ہمارا سبق، بقیہ جو مسائل اس باب کے رہ گئے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔